Please subscribe our channel. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कुरान और हदीस मीडिया। मैं हूं मोहम्मद अवैस। हमारे साथ प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल गफ़ार भावलपुरी साहब मौजूद हैं। आज हम आप सबसे पूछेंगे, आप सब ये बताएं, जो है वो आज हम सवाल लेके आपके पास आए हैं कि ये जो है अभी तजवीज़ की गई है हुकूमत की तरफ से मदारस के ऊपर, तो इस पर आप का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मदारस के जो है ना वो ज़िम्मेदार, उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। ये सिर्फ तजवीज़ ही नहीं है बल्कि ये एक्ट बन चुका है, बाकायदा पार्लियामेंट में इस पर कानून साजी हो चुकी है। बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं। पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में मदारस की हैसियत क्या है। मैं ये समझता हूँ जिस कदर शिद्दत के साथ पाकिस्तान में इस्लामी शियार का मजाक उड़ाया जा रहा है, बेपर्दगी, लिबरलिज़म और इल्हाद आम हो रहा है, इसमें हमारे पास इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो सिर्फ मदारस हैं। लिबरल्स पाकिस्तान के अंदर और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें जो पाकिस्तान का इस्लामी तशख़्ख़ुस बहर सूरत ख़त्म करना चाहती हैं, वो किसी सूरत में ये पसंद नहीं करते कि मदारस अपनी आज़ादाना हैसियत में इस वतन में दीन इस्लाम की खिदमत करें। नतीजा ये है कि आए दिन कोई ना कोई उनकी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जाता रहता है। और यहाँ जो हमारी सिविल सोसाइटी के नाम पे जितने भी लिबरल्स हैं, जो कभी भी किसी सानहे पे नहीं बोलते, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है इस्लाम और अहले इस्लाम की तज़हीक का, तो वो कभी ये मौका जाने नहीं देते। तो वो भी प्रोटेस्ट करते रहते हैं। इस किस्म की आरज़ुएं, ख्वाहिशात उनकी भी थीं। मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत चाबकदस्ती के साथ, बहुत होशियारी के साथ ये कानून पास करवा लिया है। कानून ये है कि वक़फ़ जितनी भी हैं पाकिस्तान में, औक़ाफ़, अब इन पे एक निगरान बिठाया जाएगा, डीसी होगा या जो भी गवर्नमेंट पसंद करेगी, और ज़िले के जितने भी औक़ाफ़ हैं उस निगरान को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो औक़ाफ़ को जैसे चाहे इस्तेमाल करें। मसलन मदरसे के नाम किसी ने कोई 2 कनाल ज़मीन वक़्फ़ कर दी, तो अब जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे ये इख्तियार है कि वो उस पर चाहे डिस्पेंसरी बना दे, चाहे वो बसों का अड्डा बना दे। ये चीज़ पाकिस्तान के आइन के भी ख़िलाफ़ है और इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है। हम समझते हैं कि आइन पाकिस्तान की बुनियादी जो शिक़ है ना, कि इसमें कोई ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़, तो इस एतबार से ये आइन पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है। इस्लामी तालीमात इसमें बिल्कुल वाज़ेह हैं। औक़ाफ़ को आप सवाए उस जगह के जिसके लिए वो वक़्फ़ की गई है, इसके अलावा और किसी जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वक़्फ़ का इस्लामी कानून है बाकायदा। लेकिन अभी जो कानून साजी हुई है इसमें एडमिनिस्ट्रेटर को इख्तियार दिया गया है। वो पूरे तौर पे इस पर मजाज होगा कि जहाँ जी चाहे, और बाकायदा इसमें तशरीह की गई है, वो जिसके लिए जी चाहे वो इस्तेमाल कर ले। इदारे के ज़िम्मेदारान, उनकी जो अंजुमन है या बॉडी है या इदारे का मुहतमिम, वो ये पूछने का हक़ नहीं रखता गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर से कि आपने इस इदारे के नाम या मस्जिद के नाम या मदरसे के नाम या डिस्पेंसरी के नाम जो चीज़ वक़्फ़ की गई है उसे किसी और जगह पे इस्तेमाल क्यों किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये मसला सिर्फ मदारस के साथ ही नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो चैरिटी का काम करते हैं। डिस्पेंसरीज़ हैं, एम्बुलेंसेस हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। जब आप औक़ाफ़ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा देंगे और उन्हें ये पावर देंगे कि उनके फ़ैसले पे कोई चूं चुरा नहीं कर सकता और पाकिस्तान की किसी अदालत में उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये बड़ा मसला है। मिलिट्री
جو کورٹس ہیں ان کے فیصلے ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتے ہیں، ان کے فیصلے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی امنڈمنٹ ہے آئین پاکستان میں کہ ایڈمنسٹریٹر کے اوقاف کے متعلق کیے گئے فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایڈمنسٹریٹر، ہمارے ہاں جس قسم کی ایڈمنسٹریشن ہے میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، تو اس قسم کے ایڈمنسٹریٹر آ کے اب مسجد کی جگہ پہ وہ قہوہ خانہ کھولنا چاہیں تو انہیں اس امنڈمنٹ کے ذریعے یہ اختیار دے دیا گیا ہے، کسی عدالت میں سے چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، ڈسپینسریز بند ہوں گی، ایڈمنسٹریٹر چاہے گا تو چلے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں چلے گی۔ اور ہماری ایڈمنسٹریشن اور ہماری بیوروکریسی، اس میں سیاسی مداخلت کتنی ہے میرے خیال میں یہ ساری دنیا جانتی ہے، پاکستان کا ہر باخبر شہری اس سے واقف ہے۔ تو اگر کوئی سیاسی بنیادوں پہ پریشرائز کیا جائے گا بیوروکریسی کو اور وہ اوقاف کی املاک کو اپنی مرضی سے، یا سیاستدان کی جو برسر اقتدار پارٹی ہے ان کی مرضی سے استعمال کریں، فار ایگزامپل ایک ہاسپٹل کا مالک ہے، اگر اس نے ایک پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تو وہ اپنا انتقام لینے کے لیے ایڈمنسٹریشن کو پریشرائز کریں گے اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے اس کے ہاسپٹل کے متعلق۔ گورنمنٹ نے انتہائی تیزی کے ساتھ اور عجلت کے ساتھ یہ قانون پاس کیا ہے، شاید انہیں اس کے نقصانات کا اندازہ نہیں ہے۔ مدارس میں اگر ایڈمنسٹریشن کی، گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کی اتنی زیادہ مداخلت بڑھ جائے گی، یہ لاکھوں لوگ جو مدارس سے منسلک ہیں، کیا گورنمنٹ نے ان کے متعلق سوچا ہے کہ اگر یوں ہم مدارس کو بند کرنے جا رہے ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ مدارس کے ساتھ جتنے بھی ہمارے چیریٹی کے ادارے ہیں، کیا گورنمنٹ پاکستان کے پاس اتنی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل جتنے بھی ہیں، ڈسپینسریز جتنی بھی ہیں، چیریٹی کے ادارے جتنے بھی ہیں، اگر ان کے پیشنٹس ڈسٹرب ہوتے ہیں تو کیا گورنمنٹ انہیں ہیلتھ پرووائڈ کر سکتی؟ ایجوکیشن کے بہت سارے ادارے مدارس سے ہٹ کے بھی ایسے ہیں جو چیریٹی کے نام پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے وقف موجود ہیں، ان کے اوقاف موجود ہیں۔ اگر گورنمنٹ ان سب پہ یوں قبضہ کرے گی تو یہ اتنی بڑی جو ایجوکیشن ڈیفیکلٹی پیدا ہوگی پاکستان میں، تو کیا گورنمنٹ انہیں سالو کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ اور پھر سب سے بڑا سوال یہاں یہ ہے، کہتے ہیں جی مدارس کا آڈٹ ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں بالکل ہونا چاہیے۔ پاکستان میں جو آڈٹ کے مجاز ادارے ہیں وہ پہلے بھی بڑے مدارس کے آڈٹ کرتے ہیں اور مدارس کے ذمہ داران کو آڈٹ کروانے میں کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا، لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ عام مدارس کو کبھی دیتے بھی کچھ نہیں ہیں اور مدارس کے آڈٹ کے نام پہ اتنا کچھ آپ مدارس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ جن اداروں کو آپ کروڑوں روپے کا بجٹ سالانہ یا منتھلی بیسس پہ دے رہے ہیں، ان کی پروگرس کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا آڈٹ سسٹم کیا ہے؟ یہ کرپشن کی جتنی داستانیں ہیں، وہ سابق گورنمنٹ کی ہوں، موجودہ گورنمنٹ کی ہوں، یہ مدارس والے کرتے ہیں۔ یہ جو کروڑوں روپیہ اور اربوں روپیہ ایک ایک ڈسٹرکٹ میں ہر مہینے میں کرپشن کی نظر ہو رہا ہے، بالکل، اور کوئی ایک ادارہ پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے جس کے متعلق آپ کا آج کا میڈیا، آپ کے تھنک ٹینکس، ایون کہ آپ کی گورنمنٹ بھی کسی ایک ادارے کے متعلق، تحریک انصاف کی گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ اس میں کرپشن نہیں ہوتی؟ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، عوام کے ٹیکسز کا پیسہ ان پہ جا رہا ہے۔ اچھا، ان کی ایڈمنسٹریشن بھی موجود ہے، وہاں آڈٹ سسٹم بھی موجود ہے، اور وہاں کروڑوں کی کرپشن، اربوں کی کرپشن، ان کی طرف تو کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ اور مدارس کے آڈٹ کے نام پہ آپ اتنی بڑی امنڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اصل میں مسئلہ آڈٹ کا نہیں ہے۔ موسٹ ویلکم، وہ تشریف لائیں، آڈٹ کریں، پہلے بھی ہوتا ہے، مسئلہ آڈٹ کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان میں اسلامی تشخص ختم کرنے کا ہے۔ یہ جو پاکستان کا ایز اے اسلامی پاکستان تعارف ہے، اسے لبرلز اور ان کے پیچھے جو ان پہ فنڈنگ کرتے ہیں، جن کے نام پہ وہ ہر تیسرے دن اسلام کے نام پہ یا اہل اسلام کے نام پہ پلے کارڈ اٹھا کے روڈوں پہ نکلتے ہیں، وہ بین الاقوامی قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان کا اسلام سے کوئی تعلق رہے۔ اور اس وقت اسلام کا دفاع یا اسلام کا پرچار وہ مدارس اور مساجد کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے۔
اس لیے اب انہوں نے ڈائریکٹلی اس امٹمنٹ کی صورت میں مدارس پہ حملہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ مدارس کا نہیں ہے، اصل مسئلہ مدارس سے نکلنے والے دین کی آواز کا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اسلامی تشخص کا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ نے جتنی اجلت میں یہ قانون پاس کیا، کورم پورا نہیں تھا، اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرنے دی گئی، وہ ایک جوائنٹ سیشن میں فٹافٹ یہ پیش کیا اور پاس کر دیا اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس میں اپوزیشن پارٹیز کو بھی، گورنمنٹ کو بھی، ہماری سول سوسائٹیز کو بھی اور خاص طور پہ ہمارے میڈیا کو اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ بروئے کار آتا ہے تو بہت جلد اس کرپٹ ہمارا جو بیوروکریسی سسٹم ہے، جب یہ ہمارے اوقاف ان کی دسترس میں آ جائیں گے تو بہت جلد یہ مدارس کا، مساجد کا سسٹم بہت بڑی خرابی کا شکار ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کو، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو، گورنمنٹ کو بھی اور اپوزیشن کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور پاکستان کے اسلامی تشخص کے دفاع کے لیے مدارس میں اوقاف کا وہی قانون برقرار رکھنا چاہیے جو اسلام نے دیا ہے، جو آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ ہمیں بہت ہی زبردست نصیحت فرما رہے تھے گورنمنٹ پاکستان کو اور تمام عوام الناس کو۔ تو ہمیں میڈیا اور ہمارے سب ناظرین کو چاہیے کہ اس پر جو ہے نا وہ صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کے مطابق عمل کروایا جائے۔ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔